السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ایک مسافر نے عامر سے استفسار کیا، کیا آپ مصر کے حالات میں کچھ دلچسپی رکھتے ہیں؟ عامر نے محتاط انداز میں جواب دیا، مجھے مصر کے حالات محض اس قدر دلچسپی ہے، فی الحال میں قاہرہ کے ایک سرائے میں ایک قیدی کی مانند قید ہوں، حالات درست ہونے کے لیے دعا گو ہوں۔ مسافر نے جواب میں کہا، اللہ نظر بد سے بچائے، آپ تو بڑے دلچسپ نوجوان ہیں، ہم سب ایک جیسے حالات کا شکار ہوئے ہیں۔ میرے ان دونوں ساتھیوں نے ایک قافلے کے ہمراہ شام روانہ ہونا ہے، لیکن قافلے کی روانگی ملتوی ہونے کی وجہ سے اس سرائے میں موجود ہیں، اور میں اپنے بھائی کو خیر خبر لینے کے لیے اسکندریہ سے یہاں آیا ہوں۔ میرا بھائی کسرِ خلافت کے مہمان خانے کا ایک پہرے دار ہے۔ عامر کسرِ خلافت کے نام پر چونک اٹھا۔ اس نے مزید معلومات کے حصول کے لیے اس سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن کسرِ خلافت جانے سے آپ کو کون روک سکتا ہے؟ مسافر نے اظہار بے چارگی کرتے ہوئے کہا، لیکن کسرِ خلافت جانے والے تمام راستے اس طرح بند ہیں، وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ عامر نے مزید معلومات سمیٹنے کے لیے استفسار کیا، لیکن یہ راستے کس نے روکے ہیں؟ عامر جواب سننے کے لیے بے قرار تھا۔ زرغام کے علاوہ اور کون راستے بند کر سکتا ہے؟ مسافر نے سرگوشی کرتے ہوئے مزید کہا، جناب والا کرب قیامت کی نشانی ہے، غلام بھی اس قدر دلیر ہو گئے ہیں، میں نے سنا ہے وہ شاہی محلات کا داروغہ ہے، اب مصر کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ عامر نے محتاط انداز میں کہا، لیکن جناب میرے خیال میں یہاں تو ملک شاور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہیں۔ مسافر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ملک شاور ایک کمزور وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں، پہلے وہ اچھے بھلے صحت کے گورنر تھے، لیکن انہوں نے دارالوزارت کے عہدے پر قبضہ کر لیا۔ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد انہیں چاہیے تھا زرغام جیسے باغی کا سر کچل دیتے۔ عامر نے جواب دیا، اس نے مسافر کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے زرغام نے وزارت عظمیٰ تک پہنچنے میں ان کی مدد کی ہو، مابعد دونوں میں مخالفت نے سر اٹھایا ہو۔ مسافر نے حیرانی سے عامر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ قرار واقعی سیاسی سمجھ بوجھ کے حامل ہیں، آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے ہماری قید کا دورانیہ خوشگواری کے ساتھ بیت جائے گا، آپ کہاں جانے کا قصد کر رکھا ہے؟ عامر نے دکھی لہجے میں جواب دیا، بھائی مجھے کہیں نہیں جانا، میرا اور آپ کا مقصد تقریباً ایک ہی ہے۔ در حقیقت میرا بھائی سعید سے ملک شاور کے ہمراہ یہاں آیا تھا، لیکن اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ میں اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ملک شاور کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ مسافر نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ آپ کے بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ زرغام کے گروہ برقیہ نے ملک شاور کے محل پر دعویٰ بول دیا ہے، اس کے نقاب پوش سوار شہر کی سڑکوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے، ملک شاور محل سے رائے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک مصدقہ خبر ہرگز نہیں ہے۔ عامر کی پریشانی ایک فطری فعل تھا، آپ کو یہ خبریں کہاں سے موصول ہوئیں؟ مسافر گویا ہوا، اس سرائے کا مالک شاہی محلات اور شہر کی خبروں سے مطلع رہتا ہے۔ سرائے کا مالک یہ بھی کہنا ہے ملک شاور کے بیٹے اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن وہ بذات خود رائے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن زرغام ہنوز اس کے محل پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا، وہ زوروں کی مارکہ رائی جاری تھی۔ عامر شش و پنج کا شکار ہو گیا، اس کے ذہن میں یہ خیال سمایا، اگر یہ خبر درست ہے، ملک شاور شکست سے خوردہ ہو کر رائے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، تب میرا اس سرائے میں مقیم رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مجھے سید الشہداء سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ملک شاور ان کے پاس پناہ لی ہو، بالفرض محال اگر ملک شاور نے سید الشہداء کے پاس پناہ نہیں لی، تب بھی ان سے یہ معلوم کرنا چاہیے انہوں نے ملک شاور کے اہل خانہ کو کہاں بھیجا ہے، تاکہ میں بھی وہاں پہنچ کر ان کے ساتھ مل کر ملک شاور کی آمد کا انتظار کر سکوں، کیونکہ ملک شاور ہر حال میں اپنی خانہ سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا،
خواہ وہ فتح یاب ہو یا شکست خوردہ ہی کیوں نہ ہو۔ عامر نے سرائے میں وہ رات جس قرب کے ساتھ گزاری، اس قرب کو وہی جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ تینوں مسافروں کی ماہیت میں سرائے کے مالک کے پاس جا پہنچا۔ ان مسافروں میں ایک مسافر جو کس قدر تعلیم یافتہ تھا، اس نے سرائے کے مالک سے عامر کا تعارف کو یوں کروایا: یہ ہمارے دوست ہیں، ان کا نام عامر غربی ہے، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ اور سمجھ بوجھ اور سیاسی شعور رکھنے والے نوجوان ہیں۔ ان کا ایک بھائی ملک شاور کی ملازمت کرتا تھا، صحیح سے ان کے ہمراہ قاہرہ آیا تھا، لیکن ہنوز اس کے اہل خانہ اس کی خیر و خیریت کی خبر سننے کے منتظر ہیں۔ یہ اس کی خیر و خیریت دریافت کرنے قاہرہ سے آئے ہیں، تمہارے تعاون کے خواستگار ہیں۔ سرائے کے مالک نے عامر غربی کو ایک تنقیدی جائزہ لینے کے بعد کہا: بھائی میرے، میں مسافروں اور دوستوں کے کام آ کر راحت محسوس کرتا ہوں۔ تم بتاؤ، کیا تمہارا بھائی ملک شاور کا لشکری تھا یا غیر لشکری تھا؟ اس استفسار نے عامر کو پریشان کر دیا۔ اس نے سوچا کہیں کوئی گڑبڑی نہ ہو جائے۔ برکیف اس نے گول مول جواب دیتے ہوئے کہا: میرے بڑے بھائی جان ان پڑھ تھے، وہ پہلے ملک شاور کے باورچی خانے میں خدمات سر انجام دیتے تھے، لیکن ماں بعد انہیں اسٹیبل کا کام تفویض کیا گیا تھا۔ سرائے کے مالک نے کہا: نوجوان جشن مناؤ۔ دارالوزارت کے تمام خدمت گزاروں نے محل کے داروغہ زرغام کی اطاعت تسلیم کر لی ہے، لہذا ان میں سے کسی کو ہلاک نہیں کی گا۔ ہاں، البتہ صحیح خبر کا انتظار کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ دارالوزارت میں لاشوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ جب لاشیں ہٹائی جائیں گی تب معلوم ہو سکے گا۔ اگلے دن سرائے کے مالک نے دل ہلا دینے والی خبر سنائی: محلات کا داروغہ زرغام نے دارالوزارت پر قبضہ کر لیا ہے۔ ملک شاور کے نامور سردار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کی لاشوں کی شناخت بھی ہو چکی، لیکن ملک شاور کے بارے میں یہ خبر عام ہے۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں کے ہمراہ محل سے رائے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسکندریہ سے ایک شخص کی وساطت سے یہ خبر موصول ہوئی ہے: ملک شاور اپنے بیٹوں کے ہمراہ اسکندریہ میں موجود ہے، قاہرہ کو بازیاب کروانے کے لیے لشکر اکٹھا کرنے میں مصروف ہے۔ عامر غربی کو جو خبریں موصول ہوئی تھیں وہ متضاد خبریں تھیں۔ ان میں سب سے مشکوک خبر ملک شاور کا اپنے 3 بیٹوں کے ہمراہ دارالوزارت سے رائے فرار اختیار کرنا تھی، کیونکہ ملک شاور کے بڑے بیٹے علی کی لاش اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ عین ممکن تھا اس کے دیگر بیٹوں کو اس معرکہ رائی میں دوران کسی نہ کسی جگہ مارے گئے ہوں اور کسی نے اس کی شناخت نہ کی ہو۔ برکیف عامر غربی کے لیے یہ امر سکون کا باعث ہے۔ ملک شاور بذات خود بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ اگر وہ بھی اس معرکہ رائی میں کام آ جاتا تو اس کی شناخت کے لیے کسی کو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ان حالات میں عامر غربی کا سرائے میں مقیم رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اس نے رات کو اپنی ساتھی مسافر کو بتا دیا: بھائیوں، میں کل صحیح واپس جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ دارالوزارت کے حوالے سے جو خبریں موصول ہوئی تھیں وہ یہی باور کرواتی ہیں: وہاں موجود لوگ یا تو ہلاک ہو چکے ہیں یا رائے فرار اختیار کر چکے ہیں۔ میں نے اس امید پر واپسی کا ارادہ کیا ہے، عین ممکن ہے میرا بھائی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہو، وہ گھر جا پہنچا ہو۔ سب نے عامر کے خیال سے اتفاق کیا، کیونکہ اتفاق کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس رات وہ سب دیر تک جاگتے رہے، خوش گپیوں میں مصروف ہے۔ عامر اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا: ملک شاور کے ساتھ اس کے رشتے کو کسی کو بھنک بھی نہ پڑے۔ رات کو تا دیر جاگتے رہنے کی وجہ سے صبح وہ دیر تک سوتے رہے۔ ڈھول کی تھاپ پر اس اعلان کے ساتھ ان کی جاگ کھلی: وزارت عظمیٰ زرغام نے سنبھال لی ہے، اب اسی کا حکم چلے گا۔ غدار سابق وزیر اعظم اپنے تینوں بیٹوں سمیت قاہرہ سے رائے فرار اختیار کر چکا ہے۔ ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے وہ شہر نہ چھوڑے، شہر میں ہی مقیم رہے، کیونکہ شہر کے تمام راستے اور ملکی سرحدیں بند کر دی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص ملک شاور یا ان کے بیٹوں کو زندہ یا مردہ گرفتار کروائے گا، ان کے بارے میں اطلاع دے گا، اسے پرکشش انعام اور اعلیٰ عہدے سے نوازا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر عامر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا مسافر دوست گویا ہوا: عامر، اب تو شہر سے نکلنے کی تمہاری راہیں مسدود ہو گئی ہیں۔ عامر نے دل شکستگی کے ساتھ کہا: تم ٹھیک کہتے ہو دوست،
حکومت کا حکم ماننا ہی پڑتا ہے۔ مسافر دوست نے اپنا قیاس ظاہر کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ملک شاور ان کے بیٹوں کی تلاش کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ عامر نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یقیناً اس امر میں یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ اگر محلات کا داروغہ زرغام نے دارالوزارت پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے، لیکن وہ ہنوز ملک شاور کے لیے خطرے میں گرفتار ہے۔ دوست مسافر نے رازداری سے کہا، آپ کی بات درست ہے، یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے۔ ملک شاور اپنے بیٹوں کے ہمراہ سلطان دمشق نور الدین زنگی کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس خبر نے عامر غربی کو چونکا دیا۔ اس نے جھٹ استفسار کیا، یہ خبر کس نے دی؟ مسافر نے استفسار کیا، تم کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ کیا تم اس خبر کو تسلیم نہیں کرتے، یا پھر یہ تسلیم نہیں کرتے ملک شاور سلطان دمشق نور الدین زنگی کے پاس جا سکتا ہے؟ عامر نے کہا، اس بات کا جواب دینا اس قدر آسان نہیں میرے بھائی۔ عامر غربی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ سرائے میں مقیم بلکہ قید رہے۔ زرغام نے قاہرہ کے علاوہ مصر کا کونا کونا چھان مارا، مگر ملک شاور ان کے بیٹوں کو خدا جانے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، ان کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ اس کے بارے میں مختلف نوعیت کی افواہیں گردش کر رہی تھی۔ کسی دن خبر آئی ملک شاور فلاں مقام پر ہے، تو کسی دن خبر آتی وہ یروشلم میں مقیم ہے، لشکر اکٹھا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک خبر حیران کن تھی جو سرائے میں وارد ہونے والے ایک نئے مسافر نے سنائی۔ اس نے لوگوں سے خلفیہ بیان کیا، میں نے ملک شاور اور ان کے تینوں بیٹوں کو دمشق کے دربار میں دیکھا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ملک شاور کو لشکر فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ سلطان کے 2 نوجوان بیٹے صلاح الدین ظفر ایک لشکر جرار تیار کر رہے ہیں۔ یہ لشکر چند دنوں تک مصر کی جانب پیش قدمی کرے گا۔ یہ افواہ کچھ اس قدر شدت کے ساتھ گردش کر رہی تھی، دارالوزارت تک جا پہنچی۔ دمشق سے آنے والے تمام مسافروں کو زرغام کے سامنے پیش ہونے کا حکم ملا۔ جس مسافر نے یہ خبر بہام پہنچائی تھی، اس نے زرغام کے سامنے بھی حلفیہ بیان دیتے ہوئے وہی خبر سنائی جس نے اس سرائے کو سنائی تھی۔ اس خبر نے دارالوزارت کی دیواریں ہلا کر رکھ دی۔ اعظم زرغام کو اپنی وزارت عظمیٰ ہاتھ سے نکلتی دکھائی دینے لگی۔ حالانکہ یہ خبر برحقیقت پر مبنی تھی، بلکہ یہ بے باکی کی اڑائی ہوئی تھی۔ صلاح الدین اور ظفر دونوں ہی سلطان دمشق نور الدین زنگی کے فرزند نہ تھے۔ صلاح الدین نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ اسدالدین شیرکوہ کا بھتیجا تھا، اور ظفر امیرزادہ ظفر جو صلاح الدین کا جگری یار تھا۔ امیرزادہ ظفر کی شادی صلاح الدین کے گورنر محل میں پروان چڑھنے والی ضیافت سے ہو چکی تھی۔ اس طرح ان کی دوستی میں مزید استحکام پیدا ہو گیا، اور وہ دونوں دمشق میں ایک ساتھ گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ اب وہ وقت بھی آن پہنچا۔ مصر کا وزیر اعظم ملک شاور سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں مدد کی درخواست کے لیے حاضر ہوا۔ یہ بھی ایک حسین اتفاق تھا۔ دمشق کے قلعے میں داخل ہوتے وقت ملک شاور کی ملاقات صلاح الدین سے ہوئی۔ ان کے سامنے 2 نوجوان گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی شاور کے دل نے گواہی دی، شاور کی تو قسمت کا دھنی ہے۔ دمشق کا قلعہ میں پاؤں رکھتے ہی تیری ملاقات سلطان دمشق کے دونوں شہزادوں سے ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں خوبصورت نوجوانوں کو سلام کیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھا، یہ دونوں نوجوان شاہی دربار میں میری سفارش کریں گے۔ ملک شاور جنہیں غلطی سے سلطان نور الدین زنگی کے فرزند تصور کر رہا تھا، وہ حقیقت میں صلاح الدین اور اس کا یار غار امیرزادہ ظفر تھا۔ ان دونوں کی دوستی اپنے مثال آپ تھی، اور ان کی شہرت دمشق سے قاہرہ تک اس انداز میں جا پہنچی۔ قاہرہ میں یہ افواہیں گردشیں کر رہی تھی، سلطان دمشق اپنے 2 نوجوان بیٹوں کے ہمراہی قاہرہ کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ محض افواہ تھی، حقیقت میں اس کا دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ ملک شاور نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ان کے پیچھے جا پہنچا۔ صلاح الدین کے کانوں میں جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سمائی تو اس نے فی الفور اپنا گھوڑا گھمایا۔
ملک شاور صلاح الدین کو اپنی جانب مڑتا دیکھ کر برق رفتاری کے ساتھ گھوڑے سے اترا۔ صلاح الدین تیکھی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، غالباً اسے پہچاننے کی کوشش میں مصروف تھا۔ امیر زادہ ظفر بھی پلٹ کر ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ملک شاور نے مؤدب انداز سے دونوں نوجوانوں کو سلام کیا۔ السلام علیکم، صلاح الدین نے جواب میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ امیر زادہ ظفر عالم حیرانی میں صلاح الدین اور اجنبی دونوں کو دیکھ رہا تھا جو مسکین صورت بنائے کھڑا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے اجنبی کو پہچاننے کی کوشش کی۔ ناکامی کی صورت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم اجنبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ ملک شاور نے بڑے داب سے کہا، محترم شہزادگان، آپ ذہن پر زور نہ دیں، میں واقعی ایک اجنبی ہوں اور زندگی میں پہلی بار دمشق آیا ہوں۔ اجنبی چونکہ پیدل چل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین اور امیر زادہ ظفر بھی اس کے ہمراہ پیدل چلنے لگے۔ صلاح الدین نے اجنبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم دمشق میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہم نہ شہزادے ہیں اور نہ ہی سلطان معظم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملک شاور اگر سفر کی تھکان کا مارا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس حسین غلطی کے لیے معذرت پیش نہیں کروں گا۔ اگرچہ آپ دونوں شہزادگان نہیں ہیں، لیکن آپ دونوں کی روشن پیشانیاں اس حقیقت کی گواہی دے رہی ہیں، میں آپ کو کسی اعلیٰ خاندان کے فرزند ہے۔ صلاح الدین اس کی خوش بیانی سے بے حد محظوظ ہوا۔ محترم اجنبی، آپ کی گفتگو میں مٹھاس اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ اگرچہ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں اور کہاں سے آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، لیکن میں اس امر کو اپنے لیے ایک اعزاز تصور کروں گا اگر آپ مجھے اپنی مہمان نوازی کا شرف بخشیں گے۔ ملک شاور گویا ہوا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پھر اس نے درخواست کرتے ہوئے کہا، کیا آپ دونوں اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہوئے شکریہ کا موقع دیں گے؟ صلاح الدین نے کہا، ضرور، کیوں نہیں۔ اس نے اپنے دوست کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے دوست ہیں، دربار نوریہ کے ایک نامور امیر کے فرزند امیر زادہ ظفر، اور میرے بے حد قریبی دوست ہیں، اور میرا نام صلاح الدین ہے۔ میرے والد کا شمار بھی امرائے نوریہ میں ہوتا ہے۔ ملک شاور نے صلاح الدین سے استفسار کیا، براہ کرم دربار نوریہ کی وضاحت فرمائیں۔ دربار نوریہ سے مراد سلطان نور الدین زنگی کا دربار ہے۔ سلطان معظم کے دربار کے خاص امراء جن میں سلطان مشاورت کرتے ہیں وہ سب امرائے نوریہ کہلاتے ہیں۔ ملک شاور پر سکون دکھائی دینے لگا۔ اس نے کارآمد اور مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ اب مجھے اپنا تعارف کروانے میں کوئی تامل نہیں۔ ملک شاور نے چند لمحے توقف اختیار کیا، پھر گویا ہوا، امیر زادگان، آپ کے سامنے حاضر بے خانماں مسافر در حقیقت سلطنت مصر کا وزیر اعظم ملک شاور ہے، جو گردش حالات کا مارا ہوا ہے۔ کل تک میں لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کرتا تھا، اور آج تقدیر نے مجھے دمشق کے سلطان معظم کے دربار میں ایک سوالی بنا کر لا کھڑا کیا، اور میں اپنے اقتدار و وقار کی بحالی کے لیے خیرات مانگنے آیا ہوں۔ صلاح الدین اور امیر زادہ ظفر دونوں دوستوں نے ملک شاور کو حیرانی سے دیکھا۔ ماں بعد صلاح الدین نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، وزیر اعظم، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جس سلطان معظم کے دربار میں سلامی پیش کرنے آئے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر سلطان آپ پر مہربان ہو گئے تو آپ کو اپنا کھویا ہوا اقتدار اور وقار ضرور بضرور واپس مل جائے گا۔ ملک شاور نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے بڑی امیدیں لے کر سلطان معظم کے در پر حاضری دینے کی جسارت کی۔ اب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں، خدا را میری مدد فرمائیں تاکہ میں جلد از جلد دربار نوریہ میں پیش ہو سکوں۔ صلاح الدین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیں، میرے ہمراہ چلیں، میں آپ کو اپنے والد امیر نجم الدین ایوب سے متعارف کرواؤں گا۔ اگر اپنے چچا اسد الدین شیر کو، جو سلطان کے دربار میں امیر الامراء ہیں، ان کے تعاون کی ضرورت بھی ناگزیر ہوئی تو ان سے بھی آپ کا تعارف کرواؤں گا۔ ملک شاور نے کہا، اسد الدین شیر کو، میں نے یہ نام اور اس نام کے حامل کارنامے مصر میں سن رکھے ہیں۔
صلاح الدین نے گھوڑا سوار ہوتے ہوئے کہا، آپ نے ضرور سننے ہوں گے، آئیے میں آپ کو اپنے گھر لیے چلتا ہوں۔ اگر ابا حضور گھر پر ہوئے تو ان کی آپ سے ملاقات ہو جائے گی، وگرنہ ہم چچا شیرپور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلاح الدین، امیر زادہ ظفر، ملک شاور تینوں سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے نجم الدین ایوب کی حویلی جا پہنچے۔ خدمتگار نے عرض کیا، امیر نجم الدین مہمان خانے میں کسی مہمان امیر کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ صلاح الدین ملک شاور کے ہمراہ مہمان خانے چلا آیا۔ ملک شاور نے دونوں امراء کو سلام پیش کیا۔ امیر نجم الدین نے سلام و دعا لینے کے بعد سوالیہ نظروں سے بیٹے کی جانب دیکھا۔ صلاح الدین نے ملک شاور کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ہمیں مصر کے وزیر اعظم ملک شاور جیسا معزز مہمان کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ سن کر دونوں امیر اپنی اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماشاء اللہ، خوش آمدید۔ نجم الدین ایوب ملک شاور سے بغل گیر ہوئے، مابعد مہمان امیر بھی اس سے بغل گیر ہوئے۔ معزز مہمان گرامی تشریف رکھیں، وہ سب مخملی فرش پر براجمان ہو گئے۔ صلاح الدین نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، دمشق میں سلطنت مصر کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، ہمارے معزز مہمان نے ان میں اکثر کو درست قرار دیا ہے۔ نجم الدین ایوب سنجیدگی سے گویا ہوا، بہتر ہے دمشق میں وزیر اعظم مصر کی موجودگی، اس امر کا بین ثبوت ہے۔ مصر عدم استحکام کا شکار ہے، برکیف ہم آپ کے میزبان ہیں، فرمائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ امیر مجھے وزیر اعظم کہہ کر میرے زخم ہرے نہ کریں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔